بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے حضرت اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے چند پہلو ذکر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت جب کسی دل میں جگہ پکڑتی ہے تو اس کی نظر میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی مومن مرد کا دل ہو یا مومنہ عورت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے دین سے محبت کرنے والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر الحب للہ والبغض للہ ہوتا ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو فقط اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تاریخ کے روشن اوراق میں جن ہستیوں کے نام چمکتے دمکتے رہیں گے، ان مردوں کے ساتھ ساتھ بے شمار خواتین بھی شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسی ہستی جن کا نام حضرت اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آئیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا نام اسماء تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ستیلی بہن تھی اور ان سے 10 سال بڑی تھی۔ قبول اسلام میں سابقون الاولون میں شمار تھا۔ ذات النطاقین لقب تھا۔ یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تب عطا فرمایا تھا جب رات کی تاریکی میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالے ہوئے کفار مکہ کے سخت پیروں میں یہ اپنی کمر سے کھانا باندھے غار ثور کے سخت نکیلے پتھروں پر چڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا دینے گئی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ بہت مفلس تھے۔ ان کی ساری متاع صرف ایک گھوڑے اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دور دراز سے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے لاتیں، انہیں کوٹ کر گھوڑے اور اونٹ کو کھلاتیں، کنویں سے پانی بھر کر لاتیں، گھر کے تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ شروع میں ان کے ہاں چونکہ تنگی تھی لہٰذا راہ خدا میں ناپ تول کر خرچ کرتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اسماء ناپ تول کر خرچ مت کیا کرو ورنہ خدا بھی تمہیں ناپ تول کر روزی دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اپنی اس عادت سے توبہ کر لی۔ خدا کی قدرت سے حضرت زبیر کی آمدنی بڑھنے لگی اور گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی، لیکن پھر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا معمولی لباس پہنتی، سادہ غذا کھاتی، لیکن دینی کاموں میں دل کھول کر خرچ کیا کرتی۔ جب کبھی بیمار پڑ جاتی تو تمام غلام آزاد کر دیتی اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی تربیت دیتی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر تھی، اپنے سرہانے خنجر رکھ کر سویا کرتی اور کہتی کہ اگر کوئی چور یا ڈاکو آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی تھی اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی پرورش ایک نڈر اور بہادر خاتون کی گود میں ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی راہ خدا میں اپنی والدہ کے سکھائے ہوئے سبق خوب یاد کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کے بعد بنو امیہ کی جس قاہر طاقت کا، جس استقامت اور شجاعت سے آپ نے مقابلہ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن زبیر
کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا جیسے چند ساتھی مل جاتے تو وہ بنو امیہ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیتے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت ایک دردناک باب بھی ہے اور نوجوان نسل کے لیے ایک مثال بھی، اور ان کے جلیل القدر والدہ نے جس حق پرستی، محبت رسول، جرت ایمانی اور صبر و رضا کا ثبوت دیا وہ ہر ماں کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ماں نے قربانی کی فقید المثال رسم ڈالی یا بیٹے نے۔ 30 ہجری میں اپنے شوہر سے طلاق کے بعد حضرت اسماء مستقل طور پر حضرت عبداللہ کے پاس آ گئی۔ حضرت عبداللہ نے دل و جان سے اپنی والدہ کی خدمت کی اور والدہ کی دعاؤں کی برکت سے علم و فضل، زہد و تقوی، حق گوئی و بے باکی، شجاعت و بے خوفی کے ایسے پیکر بنے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہ کی۔ یزید کی موت کے بعد بھی اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ ایک طرف مختار سقفی کی زبردست جماعت تھی اور دوسری طرف بنو امیہ کی طاقت۔ جب عبد الملک بن مروان مسند حکومت پر بیٹھا تو اس نے خلافت مکہ کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا اور سفاک ترین شخص حجاج بن یوسف سقفی کو اس ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے زبردست فوج کے ساتھ یکم ذی الحجہ 72 ہجری کو مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، 6 ماہ تک اموی حکومت کو مکہ پر قابض نہ ہونے دیا۔ حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ مکہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس نے مکہ کی حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ منجیکوں سے کعبہ شریف پر لگاتار پتھر اور آگ کے گولے برسائے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر پتھروں کی اس بارش میں بھی اس انہماک سے نماز پڑھتے کہ کبوتر ان کے سروں اور کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ 72 سال کی عمر میں بھی شیر کی طرح ڈٹے رہے۔ جب گنتی کے چند ساتھی ان کے ساتھ رہ گئے تو اپنی والدہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اے مادر محترم، میرے ساتھیوں نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اب چند جانثار ساتھی ہی میرے ساتھ ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں ہتھیار ڈال دوں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، مردوں کی طرح لڑ کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ، کیونکہ تم حق پر ہو۔ بیٹے نے عرض کیا، اماں جان، میں دین کے سامنے دنیا کو ہے سمجھتا ہوں، مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ کہیں اہل شام میری لاش کا مسئلہ نہ بنا دیں اور اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بیٹا، جب بکری ذبح ہوتی ہے تو پھر خواہ اس کی کھال کھینچ کر یا اس کے گوشت کا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو لڑائی میں فتح یاب ہو تو مجھے مسرت ہوگی، اور اگر تو رائے حق میں شہید ہو گیا تو میں صبر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے زیرہ پہنی، ہتھیار لگائے اور آخری بار ماں سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو حضرت اسماء نے انہیں گلے سے لگایا۔ جب زیرہ کی کڑیاں چبھیں تو کہا، بیٹا، شہادت کے آرزو مند زیرہ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوراً ماں کے حکم کی تعمیل کی اور زیرہ اتار کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ کافی دیر تک خدا کا شیر جواں مردی سے لڑتا رہا، آخر کار زخموں سے چور ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ بدبخت حجاج نے ان کی لاش کو لٹکا دیا۔ 3 دن تک ان کی لاش وہاں چوراہے پر لٹکی رہی۔ حضرت اسماء اپنی خادمہ کے ساتھ وہاں تشریف لائیں اور اپنے پیارے بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کر صبر و استقامت سے فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ شاہ سوار گھوڑے سے اترے؟ اس کے بعد حجاج کو شرم و غیرت دلانے کے لیے جارحانہ گفتگو کی، جس پر حجاج نے ان کی لاش کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ لاش کا جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ حضرت اسماء نے صبر و ہمت سے اپنے بیٹے کی لاش کی تجہیز و تکفین کی، نہ روئیں نہ زمانہ جاہلیت کی طرح بین ڈالا۔
اس سے ہماری ان مسلمان بہنوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو رنج و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے گیلے شکوے کرتی ہیں، خصوصاً فوتگی کے موقع پر سینہ پیٹتی، ماتم کرتی اور گریبان پھاڑتی اور رانے پیٹتی ہیں اور جہالت کا ثبوت دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 10 دن بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت اسماء کے صبر کو یوں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے: لاش منگوا کے جو حجاج نے دیکھی تو کہا، اس کو سولی پہ چڑھاؤ کہ یہ تھا قابل دار۔ لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن، لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار۔ اتفاقات سے جو ایک دن ادھر جا نکلیں، دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی یک بار، ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اب مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حضرت اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔